السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے پروگرام نہیں بلکہ توپ کا ایک گولہ ہے جو کہ میں پھینکنے جا رہا ہوں کراچی کے ان 7 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز میں، ایسے ایس ایس پیز پر اور خود اندرون سندھ کے ایسے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز پر کہ جو اپنے ہی آئی جی کو بائی پاس کر کے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے من پسند پوسٹنگ ہے اس وقت حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں میں اس پروگرام کے توسط سے خبردار کر رہا ہوں کہ ان سب کی جو ہے خفیہ مانیٹرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، ان کی جو ہے اسکروٹنی کا عمل بھی جو ہے خفیہ طریقے سے اس وقت جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسپیشل برانچ کے 500 سے زیادہ افسروں اور اہلکاروں کی خدمات حاصل کر لی گئی ہے، جو کہ اس وقت ایسے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی موویاں تک بنوا رہے ہیں جو کہ بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے کاروبار میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ یہی الزامات جو ہے خود کراچی سے تعلق رکھنے والے بعض ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف بھی جو ہے یہی اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اسپیشل برانچ کی ٹیموں کے ذریعے، اور ان کی خفیہ اس وقت مکمل معلومات حاصل کی جا رہی کہ کون جو ہے ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز میں سے اب بھی اس وقت بھی جو ہے وہ پٹرول کے چوری میں ملوث ہیں، جو کہ پارکوں کی پائپ لائن سے پٹرول چوری کروایا جا رہا ہے۔ اس کاروبار میں کون کون سے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ملوث ہے ان کی بھی خفیہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ جو چھالیا کی اسمگلنگ ہے، ماوا کی اسمگلنگ ہے، گٹکا، یہ جو کاروبار چل رہا ہے اس میں کون کون سے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ملوث ہیں اور ان کے فرنٹ مین کس طریقے سے پیسے وصول کر رہے ہیں، ان تمام کی مانیٹرنگ جو ہے وہ اسپیشل برانچ کی ٹیمیں اس وقت کر رہی ہے۔ مکمل رپورٹیں جو ہے وہ مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس رپورٹوں کے مرتب کرنے کے بعد جو ہے یہ رپورٹیں جو ہے پھر خود اسلام آباد میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوائے جانے کا بھی پلان بنا دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے سابقہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے سندھ پولیس کے 12 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف صرف پٹرول چوری کروانے کے معاملے کی جو ہے وہ انکوائری کر کے ان کی رپورٹیں بھجوائی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے ان تمام کے خلاف جو ہے وہ انکوائریاں شروع کروا دی گئی تھی، اور پھر سیکریٹری اسٹیٹ نے جو ہے وہ تمام کی تمام انکوائریاں اس وقت آئی جی ریلوے ڈاکٹر مجیب کے پاس بھجوا دی تھی، اور اس انکوائری کے نتیجے میں ماں سوائے ایک پیر فرید جو ایس ایس پی حیدرآباد تھے وہ تو اب تک ڈسمس ہیں، لیکن باقی 11 کے 11 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز نے جو ہے اس وقت آئی جی ریلوے سے مبینہ طور پر ساز باز کر کے 25-25 لاکھ روپے رشوت ادا کر کے اپنی انکوائریاں جو ہے انہیں دفن کروا دیا تھا، یعنی انکوائریاں انہوں نے ختم کر دی تھی۔ تو کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ پوسٹنگ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ لوگ پوسٹنگ تو اپنے آئی جی کو ناراض کر کے، آئی جی کی مخالفت مول کے، آئی جی کو مکمل طور پر بائی پاس کر کے سیاستدانوں سے یا پھر سندھ حکومت کے ذریعے یا دوسرے جو گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ذریعے جو ہے ان کی منت سماجت یا تلے کر کے آپ پوسٹنگ تو لے لیتے ہو، لیکن صرف پوسٹنگ ہی کافی نہیں ہے۔ پوسٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے پرموشن اور خود ملازمت کا تحفظ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور پوسٹ پرموشن اور یہ ملازمت کا تحفظ جو ہے اس کا انحصار صرف اور صرف آئی جی کے قلم کے جنبش پر منحصر ہے۔ آئی جی کا جو قلم ہے یہ آپ کو زمین سے آسمان پر بھی پہنچا سکتا ہے، اور یہی قلم جو ہے وہ آپ کو جو ہے عرش سے فرش پر بھی لے جا سکتا ہے۔ جو حال پیر فرید کا ہوا وہی حال جو ہے آپ سب کا بھی ہونے جا رہا ہے اگر آپ لوگوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ یہ میں کوئی آپ لوگوں کو وارننگ نہیں دے رہا ہوں، لیکن جو کچھ ہماری نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کے ذریعے جو رپورٹ مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بہت ہی سخت طریقے سے اس وقت سندھ کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی جو ہے اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور ان کی مکمل اس وقت انکوائریاں ہو رہی ہیں، خفیہ رپورٹیں جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے ذریعے بنوائی جا رہی ہیں، اور ان قریب جو ہے وہ ان کی رپورٹیں مکمل ہونے کی صورت میں آئی جی سندھ غلام
نبی میمن کے دفتر سے وہ خفیہ رپورٹ بالا بالا جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوائے جانے کا پلان بنا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے سابقہ آئی جی اے ڈی خواجہ کے زمانے میں 12 جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تھے وہ زیر اعتاب آ گئے تھے، جس میں خود ناصر آفتاب جو اس وقت زونل ڈی آئی جی ویسٹ ہے وہ ہیں، اور خود اس طریقے سے نسیم پور آراتی خاتون ایس پی، اسی طریقے سے جو ہے موجودہ جو سیکٹری اسٹیب ہیں انعام اللہ داریجو کے سگے بانجے جو اس وقت ڈی آئی جی بن چکے ہیں، طارق دھاریجو، وہ بھی اس لسٹ میں شامل تھے۔ 12 کے خلاف جو ہے وہ اے ڈی خواجہ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ خفیہ انکوائری کر کے ان کی رپورٹیں بھجوائی تھی۔ وہ تمام کے تمام جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تھے انہوں نے بھی اس وقت جو اپنے آئی جی کو بائی پاس کر کے جو ہے اپنی من پسند پوسٹنگ آئی جی کے مرضی کے خلاف سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس وقت تو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ایسا کر کے انہوں نے اپنی سروسز کے ساتھ اور اپنی پرموشن کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں کھلواڑ کیا تھا۔ اور اب اس وقت جو بھی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے اپنی پوسٹنگیں لے کر اپنے آئی جی غلام نبی میمن کے ناراضگی کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ ایک طریقے سے اپنی ملازمتوں سے اور اپنے پرموشنوں سے خود اپنے ہی ہاتھوں جو ہے وہ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں انہیں جو ہے وہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ انہیں خبردار کر رہا ہوں کہ وہ اپنی روش کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ جو ہے مستقبل قریب میں اگر ان کے خلاف رپورٹوں بھجوا دی گئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تو پھر وہ انہیں آتاب میں آنے سے وہ سیاستدان وہ ان کے سفارشی نہیں بچا سکیں گے جو اس وقت انہیں جو ہے پوسٹنگیں دلوا رہے ہیں۔ اور پوسٹنگ جس طرح دلوائی جا رہی ہے وہ بھی ناظرین آپ سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر ہی انہیں پوسٹنگیں دلوائی جا رہی ہے۔ اور پوسٹنگ دلوانے کے لیے یہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے ان سیاستدانوں کے راتوں کو رنگین کرتے ہیں، ان کے راتوں کو رنگین کرنے کا سامان انہیں فراہم کرتے ہیں، یہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ اور ان تمام تر صورتحال کی بھی جو ہے خفیہ مانیٹرنگ جو ہے وہ اس وقت اسپیشل برانچ سے کروائی جا رہی۔ تو یہ ایک بہت ہی جو ہے ایک الارم ہے، نیوز ہے ان کے لیے، ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے لیے جو کہ اس وقت جو ہے وہ سفارشوں کے ذریعے اپنی من پسند پوسٹنگیں مینیج کرتے ہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں وہ پوسٹنگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے پچھلے دنوں جو ہے وہ کشمور میں جو ہے وہ ایک ایسے ایس ایس پی کو دوبارہ ان کی پوسٹنگ کر دی گئی جن کے خلاف جو ہے وہ سانگڑ میں جو ہے وہ ایک جعلی پولیس مقابلے میں ایک شخص کو ہلاک کرنے کا الزام تھا، اور مقدمہ اب بھی ان کے خلاف درج ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہیں محض سیاسی اثر رسوخ کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ دوبارہ سے جو ہے وہ کشمور میں کروا دی گئی۔ اس طرح کے ایس ایس پی کے لیے جو ہے یہ اس وقت خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، کیونکہ غلام نبی میمن جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر جو ہے متحرک ہو چکے ہیں۔ وہ ہر حال میں جو ہے وہ سندھ اور کراچی میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے علاوہ جو ہے جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کا عزم کر چکے ہیں، اور وہ اس کو اپنے عزم پر جو ہے وہ عمل کر کے دکھانے کی خواہش اس وقت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے اسپیشل برانچ کی ٹیمیں جو ہے وہ متحرک ہو گئی اور تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے جو ہے وہ مانیٹرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب میں توجہ چاہوں گا ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی۔ بڑے تانے مجھے مل گئے ہیں کہ بھئی میں نے بڑا فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا، خاص طور سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ساتھ بہت سارے معاملوں میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے میں اسے مکمل طور پر جو ہے نظر انداز کر رہا ہوں۔ لیکن آج میں کچھ خبریں شیئر کروں گا کراچی کے ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق، اور میں یہ توجہ چاہوں گا جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کی کہ یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ٹرانسفر کا معیار کیا ہے، اور کیا سوچ کے جو ہے
पुलिस अफसरों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एसएचओ लगाया जा रहा है। यानी कि अभी पहले आर्डर की स्याही खुश्क भी नहीं हो पाई होती है कि दोबारा उसी पुलिस अफसर को जिससे रिवर्ड और सस्पेंड किया होता है उसे न सिर्फ बहाल कर दिया जाए बल्कि उन्हें उससे भी अच्छे थाने का एसएचओ लगा दिया जाता है। जिसमें मिसाल मैं दूंगा, इसमें सब इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार आरई जिसे स्टील टाउन थाने से जो है 2 रोज़ पहले जो है खुद एसएसपी ने सस्पेंड किया था, रिवर्ड भी कर दिया था। ये गालिबन जो है एसएसपी इरफान बादर ने किया होगा सस्पेंड या रिवर्ड। अब पता नहीं इन पे इल्ज़ामात क्या थे, किन इल्ज़ामों की बुनियाद पर इन्हें सस्पेंड और रिवर्ड किया। जब आपने सस्पेंड और रिवर्ड किया तो फिर आप अपने उस फैसले पर, अपने उस आर्डर पर जो है कायम रहते। आखिर कौन सा तोप का गोला आप पर जाके गिरा कि आप अपने ही आर्डर को जो है विड्रा करने में, यानी अपना ही थूके हुए को आप चाटने पर मजबूर हो गए कि आपने उस जुल्फ़िकार पंवर को न सिर्फ आरई को न सिर्फ आपने बहाल किया बल्कि आपने उसको दोबारा उसका रैंक भी दिया और उसके बाद उससे भी अच्छे थाने यानी गड़ाब सिटी थाने का आपने उन्हें एसएचओ लगा दिया। और वहाँ जो एक एसएचओ, एक पुलिस शहीद पुलिस इंस्पेक्टर नासिर हसन का जो बेटा था फहद हुसैन, उन्हें 2 रोज़ पहले आपने वहाँ का एसएचओ लगाया था और उन्हें आपने बिला किसी वजह के वहाँ से तब्दील करके उनकी जगह जो है एक कसूरवार, एक सज़ावार सब इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार आरई को उस थाने का एसएचओ लगा दिया यानी गड़ाब सिटी का, क्योंकि उसकी पुश्त पर एक डिसमिस एसएसपी खड़े हैं। मेरा इशारा जो है वो खुद पीर फरीद जान सरहंदी की जानिब है, जो कि एक पाकिस्तान के मायनाज सुपरस्टार, मेरे भी पसंदीदा फिल्म स्टार हैं, अदाकार मोहम्मद अली के बांजे हैं। वो भी डिसमिस हो चुके हैं। मैं पहले खबर के अगले हिस्से में मैं कह चुका था कि एडी ख्वाजा के हाथों वो भी डिसमिस हो चुके हैं। तो ये पीर फरीद जान सरहंदी जो है वो इस वक्त पुरानी इन्होंने अपनी नौकरी संभाल ली है। पहले भी पीएसएफ के थे और ये चीफ सिक्योरिटी गार्ड की इनकी ड्यूटी थी बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ। अब ये मालूम हुआ है कि ये आसिफ अली जरदारी के साथ जो है वही गार्ड ड्यूटी करें जो कि ये बेनज़ीर शहीद के साथ करते चले आ रहे थे। अब उनकी सिफारिश पर जो है ये जुल्फ़िकार आरई को जो है दोबारा से जो है गड़ाब सिटी थाने का एसएचओ लगा दिया। तो ये क्या मजाक है अपना जावेद आलम ओडो साहब के, या तो आप सस्पेंड रिवर्ड ना करें। जब सस्पेंड रिवर्ड करते हैं तो फिर आपने आखिर किसी वजह से आपने सस्पेंड रिवर्ड किया होगा ना। जब कर दिया तो फिर आप उस पर कायम रहो, अटल रहो, चाहे कोई भी आपसे कहे, आप अपने फैसले से आगे पीछे ना हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका पहला आर्डर या गलत था या दूसरा आर्डर आपका गलत है। अब फैसला आप करें या आपका लाडला एसएसपी करे कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी तरीके से जो है अकरम आरई जो कि मुक़द्दस हैदर हैं, डीआईजी, अभी इस वक्त डीआईजी हैं, एसएसपी नहीं हुए हैं, डीआईजी ईस्ट हैं, उनके ये लाडले हैं, आंख के तारे हैं और हाथ के छाले हैं। इब्राहिम हैदरी से इन्हें सोने की कान पर बिठा दिया। मेमन गोड जैसा आलीशान थाने का इन्हें एसएचओ लगा दिया है। अब ये इसकी भी ज़रा वजाहत करें खुद एसएसपी साहब इरफान बदर साहब के इसमें कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं, आपने कौन से इसमें ऐसी खूबी देखी कि आप इन्हें जो है मेमन गोड थाने का एसएचओ लगवाने पर मजबूर हो गए। इससे कतई ताल्लुक कि ये आप ही के डीआईजी के लाडले हैं और डीआईजी के कहने पर आपने इन्हें जो है वो मेमन गोड थाने का एसएचओ लगाया। ये चाहे क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, लेकिन चूंकि बिग बॉस का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को अमल दरामद करना आपके जिम्मेवारी में शामिल है और आपने उन्हें वहाँ का एसएचओ लगा दिया। अब इस पर भी जो है जावेद आलम ओडो साहब आपको इस तरह के एसएसपी के कान मरोड़ने की ज़रूरत है कि उनका आखिर मेयार क्या है एसएचओ लगाने का। इसी तरीके से एक और जमशेद क्वार्टर थाने के जो एक एसएचओ हैं चौधरी आज़म, इतला तो मुझे खबर के अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि डिसमिस हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास अभी उनके डिसमिसल की कोई खबर नहीं है। हमराज राई ने मुझे अब तक अपडेट नहीं की। यही इतला है कि ये एसएचओ इनको लगाया था, एंट्री पर इनकी एसएचओ का पोस्टिंग कर दी थी अब्दुल रहीम शिराजी एसएसपी ईस्ट ने कर दी थी जमशेद क्वार्टर में। इलेक्शन के दौरान जो है वो इलेक्शन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वालों को खाना फराहम करना या खाना सप्लाई करना भूल गए थे,
جس پر جو ہے وہ انہیں سسپینڈ کر دیا گیا تھا DIG ایسٹ کی طرف سے، لیکن بعد میں جب ان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ بھئی یہ تو اوپر سے اوپر والوں کا حکم تھا کہ انہیں SHO لگا۔ اوپر والے کون؟ سابقہ IG مشتاق مہر کے جو لاڈلے PSO ہیں، عدنان کے یہ کاروباری شراکت دار، کاروباری پارٹنر بتائے جاتے ہیں، بلڈرز ہیں، دونوں مل کر جو ہے یہ بلڈرز کا کاروبار کرتے ہیں، کروڑوں کا کاروبار ہے ان کا۔ ایک سب انسپکٹر ہیں اور ایک کانسٹیبل ہے، اعظم جو ہے سب انسپکٹر ہیں، اور ایک بہت ہی تاریخ ساز جو کمپنی کمانڈر گزر چکے ہیں، چودھری اکرام کے یہ داماد بتائے جاتے ہیں۔ چودھری اکرام کی عمر بھر کی پونجی جو ہے وہ انہی کے ہاتھ لگی ہے، اور اسی پر جو ہے یہ اس وقت جو ہے عدنان کے ہاتھ لگے ہیں، اور یہ کاروبار دونوں مل کر کر رہے ہیں۔ پولیس کی جاب، پولیس کی نوکری تو ایک دکھاوا ہے، محض اپنے کاروبار کو سپورٹ دینے کے لیے، کاروبار کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے۔ لیکن اب پہلے سسپینڈ کیوں ان کو کر دیا گیا تھا؟ جب سسپینڈ کیا تو پھر ان کو دوبارہ کس خوشی میں بحال کر کے انہیں جمشید کوارٹر تھانے کا SHO لگا دیا، جہاں جمشید کوارٹر میں ہی ان کے کنسٹرکشن کے جو ہے بہت سارے پروجیکٹ اس وقت چل رہے ہیں۔ انہی پروجیکٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہی انہیں جمشید کوارٹر تھانے کا SHO لگا دیا۔ جو پولیس SHO اپنے کاروبار کو تحفظ فراہم کرنے پر ہی اپنی توجہ صرف کرے گا اور اپنی نفری کو وہیں لگائے گا، تو پھر علاقہ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ علاقے کے لوگوں کے جانور مال کا تحفظ پھر کون کرے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر میں توجہ چاہوں گا قابل احترام جو ہیں ہمارے جاوید عالم اوڈو، ایڈیشنل IG کراچی، کہ آپ کم از کم ان تمام SSPs کے اور زونل DIGs کے کان تو کھینچ سکتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو اگر میں نے فری ہینڈ دے دیا ہے SHO لگوانے کے لیے کہ اب کوئی امتحان نہیں ہوگا، تو کم از کم کوئی معیاری قسم کے تو SHO آپ لگائیں، پولیس افسروں کو SHO لگائیں کہ جو اس سیٹ کے قابل ہو۔ یہ تو نہیں کہ آپ جس کو چاہے منہ اٹھائے وہ SHO اس کو آپ لگا دیں، اور پھر جس کو آپ لگاؤ تو وہ کم از کم اپنے کام سے تو انصاف کر سکے، اور پھر اگر آپ کوئی آرڈر کرتے ہیں ڈسٹرکٹ SSP کسی کے خلاف کارروائی کرنے کا تو کم از کم اپنے آرڈر پر تو قائم تو رہو۔ یہ اب ذمہ داری جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کی ہے۔ اس سے قبل کہ اجازت چاہوں، جانے سے قبل ذرا حیدرآباد کو بھی ٹچ کرتے ہوئے چلیں کہ حیدرآباد میں پچھلے دنوں جو میں نے ایک خبر بریک کی تھی کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، لیکن اب یہ معقولہ لگ یہ رہا ہے کہ غلط ثابت ہوا۔ ایک میان میں یہاں 2 راشی نہیں بلکہ 3 4 راشی جو تلواریں ہیں وہ بھی سما سکتی ہیں۔ جی ہاں، میرا اشارہ جو ہے وہ نوید سمیجو جو شیٹ کلرک ہیں اور ان کے جو ہیڈ کلرک ہے جاوید دایو کی جانب ہے۔ جاوید دایو جو ہے وہ ASI سے انسپکٹروں کو ڈیل کرتے ہیں، اور دوسرے موصوف جو ہے نوید سمیجو جو ہے شیٹ کلرک ہیں۔ یہ سپاہیوں اور ہیڈ کانسٹیبلوں کی کھال ادھیڑنے میں انہی کو لگایا گیا ہے۔ پہلے بھی ان کے ہاتھوں جو ہے 25 پولیس والے جو کہ ویزے پر چھوڑے گئے تھے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے تھے، حالانکہ قصور ان کا تھا، چھوڑنے والے یہ تھے، جرم کرنے والے یہ تھے، لیکن اس وقت کے جو SSP تھے حیدرآباد، میرا اشارہ جو ہے وہ ساجد احمد صدروزئی کی جانب ہے، انہوں نے جو ہے وہ اصل قصوروار کو، اصل ملزم کو چھوڑ کر ان 25 پولیس والوں کو ڈسمس فرام سروس کر دیا، جس میں احمد عباس نام کا سپاہی بھی شامل ہے جو کہ خود اسی نوید سمیجو کا فرنٹ مین بتایا جاتا ہے، اور ابھی اس وقت بھی وہ بحال ہیں، یعنی کہ ایکٹیو ہیں، اور وہ تمام وہی دکانداری انہوں نے دوبارہ شروع کروا دی ہے۔ اور خود حیرت کی بات ہے کہ نوید سمیجو نے دوبارہ سے جو ہے خوبصورت لیڈی سرچرز جو ہے نا وہ انہیں اپنے دفتر کی زینت بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 2-3 جو ہے لیڈی سرچر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کمپیوٹر کے شعبے میں جو ہے وہ ان کے دائیں بائیں جو ہے وہ بیٹھی نظر آتی ہیں۔ تو ایک طریقے سے پھر وہاں ایک گلدستہ سجا دیا گیا، اور خود جو احمد عباس ہے انہوں نے جو ہے دوبارہ سے جو ہے پولیس والوں کو ویزے پر چھوڑنے کا سلسلہ بھی شروع کر دی۔ یہ اطلاعات جو ہے خود حیدرآباد کے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے دی ہے، اور یہی حال جو ہے دوسرے جو ہے جاوید دایو جو ہے
انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی دکانداری جو ہے وہ بڑی تیز کر دی ہے۔ لڑکانہ میں ان کے خلاف مقدمات درج ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اتنی بڑی اپروچ تھی کہ خود ایس ایس پی جو ہے امجد شیخ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کو ہیڈ کلر کی پوسٹ دے دی، کیونکہ بلاول ہاؤس سے ان کی سفارش آئی تھی۔ اور یہی حال جو ہے وہ نوید سمیجو کا ہے۔ نوید سمیجو کی بھی کوئی تگڑی سفارش ہے کہ انہیں اتنی سنگین شکایتوں کے باوجود انہیں دوبارہ جو ہے وہ شیٹ کلرک حیدرآباد بنا دیا گیا۔ اب یہ دونوں جو ہے ایک اور ایک دو نہیں بلکہ ایک اور ایک 11 بن کر جو ہے انہوں نے حیدرآباد رینج کے پولیس والوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک کوئی کام بھی جو ہے یہ پیسہ لیے بغیر نہیں کرتے۔ جب ان کے خلاف پروگرام کرو تو پھر ان کے لیے سفارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خود ان کے گھر والے پھر رابطہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن پورا حیدرآباد پولیس جو ہے اس وقت سراپا احتجاج بنا ہوا ہے ان دو پولیس اہلکاروں کی وجہ سے جو کلریکل شعبے سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے جو ہے ایک اندھی مچائی ہوئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ امجد شیخ جیسا ایس ایس پی اور خود پیر محمد شاہ جیسے ڈی آئی جی اور انیل حیدر جیسے ایس پی ہیڈ کوارٹر جو کہ سب کچھ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، وہ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے؟ کیوں ان کے ہاتھوں تکلیف میں مبتلا پولیس اہلکاروں کو ازالہ ان کا کرنے میں، ان کو ان کی تکلیفوں سے نجات دلانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ ان پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور میں خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی توجہ اس جانب مبذول کراؤں گا کہ وہ اس جانب بھی توجہ دے اور ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کے احکامات صادر کریں۔ اور جو روٹیشن پالیسی کا انہوں نے پچھلے 15 روز پہلے جو انہوں نے حکم نامہ جاری کیا تھا، جو کہ ایک اچھا حکم نامہ ہے کہ آپ اندرونی طور پر بھی روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد کروائیں، خاص طور سے جو کلریکل اسٹاف ہیں، شیٹ کلرک اور اکاؤنٹنٹ، اور جو ایس ایس پیز کے اور ڈی آئی جیز کے آفیسز میں جو یہ ریڈر ہوتے ہیں، اور جو ان کے دوسرے وردی والے پولیس والے جو وہاں عرصہ دراز سے 15 20 سالوں سے جو وہاں جمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ایک طریقے سے جو ہے مافیا کا کردار اس وقت ادا کریں، انہیں بھی اس روٹیشن پالیسی کے تحت پہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے غلام نبی میمن کا، بشرط یہ کہ اس فیصلے پر جو ہے یہ خواب جو انہوں نے دیکھا ہے، یہ خواب اگر شرمندہ تعبیر ہو جائے گا، یعنی اس فیصلے پر اگر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کے ثمرات بھی جو ہے سندھ پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔